السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اگر یہ 10 باتیں آپ ان کا خیال رکھیں گے تو آپ کا ویزا گرانٹ ہو جائے گا۔ ان 10 باتوں کو آپ مد نظر رکھیں۔ یہ 10 ایسے نکات ہیں کہ جس سے آپ کا ویزا اسپاؤس ویزا گرانٹ ہو سکتا ہے۔ یہ باتیں آپ اپنے پلو سے باندھ لیں۔ آپ ان کو جب اپلیکیشن کریں تو غور سے دیکھیں اور ان کی اسکروٹنی کریں۔ اگر آپ ان پہ کوالیفائی کر رہے ہیں تو پھر آپ کا ویزا لگ سکتا ہے، ادروائز آپ کا ویزا ریفیوز ہو جائے گا۔ جب بھی آپ اسپاؤس ویزا اپلائی کرتے ہیں تو آپ سب سے پہلے انفارمیشن جو دینی ہے آپ نے وہ کریکٹ انفارمیشن ہو۔ اگر آپ کریکٹ انفارمیشن نہیں دے رہے، کمپلیٹ انفارمیشن نہیں دے رہے، اگر آپ نے کوئی ادھوری بات چھوڑ دی ہے، آپ نے کیس آفیسر پہ چھوڑ دیا کہ وہ سمجھ جائے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ اس سے آپ کا کیس ویک ہوتا ہے اور آپ کا ویزا ریفیوز ہو سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ آتا ہے آپ کی فائنینشیل ریکوائرمنٹ۔ اگر آپ کی فائنینشیل ریکوائرمنٹ پوری ہے، جو آج کل 29,000 ہے، اگر آپ بچے آپ کے پاس ہیں یا آپ کے جو اسپاؤس ہے وہ صرف اپلائی کر رہے ہیں، تو سب کے لیے آپ کو 29,000 ہی شو کرنا ہے۔ جو پہلے رول تھا 18,600، اس میں بچوں کے لیے علیحدہ انکم شو کرنا پڑتی تھی۔ اگر آپ اس روٹ پہ ہیں تو پھر آپ کو وہ رول فالو کرنا ہوگا، اس کے مطابق آپ نے انکم شو کرنی ہے۔ یہ آپ نے جو فائنینشیل ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری کریں گے تو آپ کا ویزا گرانٹ ہوگا، ادروائز آپ کا ویزا ریفیوز ہو سکتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ آتا ہے آپ کے ریئل جینون ریلیشن شپ۔ آپ کا جو ریلیشن شپ ہے وہ جینون ہونا چاہیے، یعنی آپ کی شادی ہوئی ہو، آپ کے پاس ان کی جو ریلیشن شپ کے پروف ہوں، آپ کا واٹس ایپ، آپ کی کمیونیکیشن، آپ کی کالز، آپ کے فوٹوز، یہ ساری جو ریلیشن شپ جینونس میں آتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں آپ نے پرووائڈ کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ کیس آفیسر خود انڈرسٹینڈ کرے گا۔ نمبر 4 پہ آتا ہے نو فیک ڈاکومنٹس، نو رانگ انفارمیشن، نو ڈسیپشن۔ کوئی ایسی انفارمیشن مت دیں جو غلط ہو، جو رانگ ہو اور جو ڈسیپشن کے لائق ہو، یعنی جو آپ جھوٹ بول کے ڈسیپشن کر رہے ہیں تو پھر آپ کا جو ویزا ریفیوز تو ہو گئی، پلس آپ پہ 10 سال کا بین بھی لگے گا۔ سوٹیبلٹی لا ہے، اس کے مطابق اب آپ پہ 10 سال کا بین بھی لگ سکتا ہے اگر آپ ڈسیپشن کرتے ہیں تو۔ نمبر 5، آپ کی انگلش لینگویج۔ جس ویزے کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہیں وہ ریکوائرمنٹ آپ نے پوری کرنی ہے۔ اگر آپ انٹری کلیئرنس اپلائی کر رہے ہیں، فرسٹ ویزا اپلائی کر رہے ہیں آؤٹ سائڈ دا UK، تو پھر آپ کو A1 پاس کرنا ہے۔ وہ آپ نے ٹیسٹ پاس کرنا ہونا چاہیے ریکگنائز ادارے سے، ریکگنائز انسٹیٹیوٹ سے، تب جا کے آپ کا وہ ایکسیپٹ ہوگا، ادروائز وہ بھی ایکسیپٹ نہیں ہوگا اور ویزا ریفیوز ہو سکتا ہے۔ نمبر 6 پہ آتا ہے کہ آپ کریکٹ فارم یوز کریں اور کریکٹ انفارمیشن دیں۔ اگر آپ نے غلط انفارمیشن دی تو وہ بھی مس گائیڈ کے زمرے میں آتا اور آپ کی جو اپلیکیشن ہے وہ ڈسیپشن میں گنی جائے گی اور اس سے بھی آپ کا جو ویزا ہے وہ ریفیوز ہو جائے گا۔ نمبر پہ آتا ہے اکوموڈیشن۔ اگر آپ کے پاس جو اکوموڈیشن سوٹیبل ہے، ایڈوکیٹ ہے، اگر ایڈوکیٹ آپ کے پاس اکوموڈیشن ہے تو پھر آپ کا ویزا لگ سکتا ہے۔ اگر آپ کے پاس جو ایڈوکیٹ اکوموڈیشن نہیں ہے تو اس سے بھی ویزا ریفیوز ہو سکتا ہے۔ اس میں کیا ہے کہ آپ چاہے وہ رینٹ کا مکان شو کریں، کمرہ شو کریں، یا آپ کا اپنا ہو، آپ نے بائی کیا ہو، یا پھر آپ کسی بہن بھائی پیرنٹس کے ساتھ رہ رہے ہوں، صرف آپ نے وہ اکوموڈیشن شو کرنی ہے۔ اگر آپ کے پاس وہ پروفز، وہ لیٹرز، وہ سب کچھ ہے تو تب لگ سکتا ہے۔ اس کے لیے کوئی نہیں ہے کہ آپ کے پاس اپنا مکان ہو، یہ گارنٹی نہیں ہے، یہ رول نہیں ہے۔ صرف آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ اکوموڈیشن موجود ہونی چاہیے۔ نمبر 8، ٹائم لائنز، ڈیٹس۔ اگر آپ جو ڈیٹس لکھتے ہیں وہ ایک ردم کے مطابق ہوں، ایک آرڈر کے مطابق ہوں۔ اگر آپ کہیں کہ میں اس تاریخ کو پاکستان گیا، یا میں کسی اور ملک میں گیا، یا میں نے ویزا اپلائی کیا، اور حقیقت میں وہ ڈیٹس جو ہیں وہ آپ کی جو حقیقی ریفیوزلز ہیں یا وزٹ ویزے ہیں ان سے کنٹراڈکٹ کر رہی ہیں، تو پھر تب بھی آپ کا ویزا ریفیوز ہو جائے گا۔ آپ کی کریڈیبلٹی مشکوک ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ آپ کہتے ہیں کہ میں نے فار ایگزامپل UK کا ویزا دسمبر میں اپلائی کیا تھا اور وہ ڈیٹ آپ نے لکھی ہے، لیکن ایکچولی آپ نے وہ ویزا سال پہلے کسی مارچ یا جنوری میں اپلائی کیا تھا، تو اس سے بھی آپ کی جو ہے ڈیٹس کی وجہ سے، ڈیٹس ردم کے مطابق ہونی چاہیے۔ جس طرح شادی کی ڈیٹ ہے، آپ کہتے ہیں کہ میری شادی فار ایگزامپل 10 اکتوبر 2010 میں ہوئی ہے، لیکن ڈاکومنٹ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی شادی جو ہے وہ 25 دسمبر 2011 میں ہوئی ہے، تو یعنی آپ کی ڈیٹس وہ کنٹراڈکٹری نہ ہوں،
آپ کی فار ایگزامپل پہلے شادی تھی اور ڈیورس ہوئی ہے، ڈیورس کی ڈیٹ اور نئی شادی کی ڈیٹ جو ہے، نئی آپ نے شادی کی ہے، وہ کنٹراڈکشن نہ ہو، وہ بھی میچ کریں. یعنی آپ کی پہلے ڈیورس ہونی چاہیے اور پھر شادی ہونی چاہیے. تو ایسے میں نے کافی کیس دیکھے ہیں جس میں انہوں نے شادی تو پہلے کر لی ہوتی ہے لیکن جو ڈیورس ہے وہ بعد میں ہوتی ہے، تو اس وجہ سے پھر UK اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. جب آپ اسپاؤس ویزا اپلائی کرتے ہیں تو اس میں کنڈیشن ہے کہ آپ کے تمام ریلیشن بروکن ڈاؤن ہونے چاہیے، آپ کو ڈیورس ہونی چاہیے، اور وہ آپ کے پاس پروف ڈیورس سرٹیفکیٹ کی صورت میں ہوتا ہے. تو یہ اگر آپ کی جو جینونیس اور کریکٹ انفارمیشن اس میں نہیں ہوگی تو یہ ریلیشن شپ کی بیس پہ بھی یہ ریفیوز ہو جائے گی آپ کی اپلیکیشن اسپاؤس ویزا، اور پھر آپ کو لمبے چکروں میں اپیل میں جانا پڑے گا، اور پھر آپ کا ٹائم بھی ویسٹ ہوگا، پیسے بھی ویسٹ ہوں گے. پر نو کریکٹ جو آپ نے کیٹیگری چوز کرنی ہے، کریکٹ انفارمیشن دینی ہے. اگر آپ رانگ انفارمیشن رانگ اپلیکیشن کر رہے ہیں اور رانگ انفارمیشن دے رہے ہیں تو اس سے بھی آپ کی اپلیکیشن کا ستیہ ناش ہو جائے گا اور آپ کا ویزا ریفیوز ہو جائے گا. کیوں؟ اگر آپ فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ آپ نے جانا ہے موٹر وے پہ، جانا تھا آپ نے ساؤتھ لیکن ویسٹ چل پڑے، آپ نے گاڑی ٹھیک چلائی ہے، آپ کے پاس لائسنس بھی ہے، گاڑی بھی ہے، انشورنس بھی، سب کچھ بھی ہے، لیکن آپ غلط دشا میں جا رہے ہیں، غلط ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، تو پھر آپ کا وہ سارا سفر جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا. اس طرح اگر آپ رانگ کیٹیگری سلیکٹ کرتے ہیں تو اس سے بھی ویزا آپ کا ریفیوز ہو جائے گا. اور سب سے آخری نمبر 10، اگر آپ اسپاؤس ویزا کی اپلیکیشن کرنے جا رہے ہیں، چونکہ اب انہوں نے ڈسیپشن لگانا شروع کر دیا ہے، ڈسیپشن اگر ہو تو آپ کو بین لگانا شروع کر دیا ہے، تو آپ جب بھی اپلیکیشن کریں تو کسی کوالیفائڈ لائر، بیرسٹر، وکیل سے آپ کنسلٹ کر کے یا ان سے اپلیکیشن کروائیں. اگر آپ پہلے کنسلٹ کر لیں گے اپلیکیشن کرنے سے پہلے تو آپ بہت ساری جو مسٹیکس ہیں ان سے بچ سکتے ہیں. ورنہ ایسی میں نے مسٹیکس دیکھی ہیں جو بہت ہی سلی مسٹیک تھیں اور وہ اپلائی کرتے وقت اس کو کریکٹ کیا جا سکتا تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ تو عام سی اپلیکیشن ہے، اس کو ہم خود ہی کر دیتے ہیں اور ویزا لگ جائے گا. لیکن آپ کے سمجھنے میں اور لا کے سمجھنے میں یا جو کوالیفائڈ بندے ہیں ان کے سمجھنے میں بہت فرق ہے. لا کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے اور ہم کچھ اور سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو پھر جا کے وہاں پہ جب ویزا ریفیوز ہوتا ہے پھر آتے ہیں کہ ہم نے اپیل کرنی ہے، تو اس وقت چونکہ ٹائم گزر چکا ہوتا ہے، آپ اس کو کریکٹ کرتے بھی ہیں تو بڑا ٹائم لگ جاتا ہے، یا پھر وہ ڈسیپشن تک ہو جاتا ہے. ایک کیس ریسنٹ میں میرے پاس آیا تھا، اس میں ان کو ڈسیپشن لگا دی اور 10 سال کا بین لگا دیا. اس لیے جب آپ اپلائی کرتے ہیں تو اس اپلائی کرنے سے پہلے آپ کنسلٹ کر لیں، کسی کی خدمات لے لیں. اگر کمپلیکس کیس ہیں تو پھر اس میں آپ لازمی ان کی سروسز یوز کریں. اگر آپ ہم سے کروانا چاہتے ہیں تو ہم ابھی آپ کی اپلیکیشن فائل کر دیں گے، ہم آپ کو گائیڈ کریں گے. اپلیکیشن کریں تو لازمی آپ وہ مشورہ لے لیں، ان سے کنسلٹ کر لیں یا ان کی خدمات حاصل کر لیں. ہوپ فلی 10 باتیں جو میں نے بتائی ہیں ان پہ غور کریں گے اور اپلائی کرنے سے پہلے ان کو دیکھیں گے. اگر یہ آپ فل کر رہے ہیں تو آپ کا ویزا انشاءاللہ لگ جائے گا. اگر اس میں جھول ہوا تو پھر آپ کا ویزا جو ہے وہ ریفیوز بھی ہو سکتا ہے اور آپ پہ ڈسیپشن کا الیگیشن بھی لگ سکتا ہے، اور الیگیشن جب وہ لگ جائے گا تو پھر آپ کو بین بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے بعد کی ناکامی، بعد کی شرمندگی سے پہلے جب فرسٹ قدم اٹھاتے ہیں تو آپ اس کو کنسلٹ کر لیں. آپ اگر نارملی 6 مہینے پہلے پلان کریں تو اس میں کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہو جاتی ہیں اور آپ کو جو ہے وہ شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. امید ہے کہ آپ کو اس میں سے کافی ساری معلومات مل گئی ہوگی اور ان پہ عمل بھی کریں گے. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹس میں ہمیں بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے. اور ہمارے چینل جو وزڈم ورثہ ہے اس کو سبسکرائب کریں. اپنے چینل والوں کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.